بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا۔ طولہ ستون ذراعا، طولہ ستون ذراعا، کہ ان کی لمبائی 60 ہاتھ کی تھی۔ فلما خلقہ، پھر جب ان کو پیدا کیا، قال، فرمایا، اذهب فسلم علی اولئک النفر وهم نفر من الملائکۃ جلوس، جب ان کو پیدا فرمایا تو کہا کہ جاؤ اور وہاں جو جماعت ہے اس جماعت کو سلام کرو، اور یہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ فاستمع ما یحیونک فإنہا تحیتک وتحیت ذریتک، پھر دیکھو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی آپ کا تحیہ اور آپ کی ذریت کا تحیہ ہے، یہی آپ کا اور آپ کی ذریت کا سلام تحیہ ہے۔ فذهب، وہ گئے، فقال السلام علیکم، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا فرشتوں کو السلام علیکم۔ فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ قال فزادہ ورحمۃ اللہ، پھر انہوں نے اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا۔ قال، پھر فرمایا، فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم، کہ جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت پر ہوگا۔ وطولہ 60 ذراعا، یعنی اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ فلم یزل الخلق ینقص بعدہ حتی الآن، اس کے بعد مخلوق یعنی لوگوں کا قد کم ہوتا گیا یہاں تک کہ اب جو قد ہے اس قد تک، حتی الآن، اب موجود لوگوں کے قد تک۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا، پھر اس کے بعد سلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مقصد آج کی درس حدیث میں سلام کو بتلانا ہے۔ کئی باتیں اس کے اندر بتلائی گئی۔ پہلا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علی صورتہ، اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے اس کا اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب اپنی صورت، اللہ کی صورت کا کیا مطلب ہوگا؟ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اس میں۔ یہ آیات متشابہات جس طرح ہوتی ہیں ویسے ہی متشابہات کے قبیل سے یہ بات ہو گئی۔ متشابہات مانے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں، اس کا ہمیں مطلب نہیں معلوم، وہ جیسا ہے ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیسے ممکن ہے ہر جگہ ہونا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ مکان کے محتاج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی شایع نشان، اللہ عرش پر ہے، اللہ صرف عرش پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک جگہ عرش پر مان لیں گے تو محدود ہونا لازم آئے گا، لمیٹڈ ہونا لازم آئے گا، حالانکہ محدود ہونا، لمٹ ہونا یہ مخلوق میں ہوتا ہے، خالق میں نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ہر جگہ ہے، عرش پر ہے، کیسے؟ شایع نشان، اللہ کی شایع نشان۔ قرآن میں کہیں پر ہے اللہ کے لیے وجہ ہے، وجہن کا مطلب ہم اردو میں چہرے سے بیان کرتے ہیں، اور عربی میں بھی وجہن سے مراد چہرہ لیا جاتا ہے۔ اللہ کا وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی ہے وجہن اللہ کی ذات کے بارے میں، ہم اردو میں مخلوق والا چہرہ نہیں کہیں گے، جو بھی ہے اس کا مطلب اللہ کی شایان شان۔ ایسے عقیدے ہیں بعض اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں۔ یہاں جو کہا اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اللہ کی صورت کیا مطلب؟ نہیں پتہ کچھ بھی، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بھی علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، کئی مطلب بیان کیے، اس میں سے 2 ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے بہتر ہے اور آسان ہے۔ اللہ کی صورت پر سے مراد صورت نہیں، صورت شکل والی صورت نہیں، اللہ کی صورت سے مراد ہے اللہ کی صفت،
جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ عربی میں وہاں پر جو لفظ ہے قرآن میں وجہن ہے، تو وہاں چہرہ تو نہیں مراد لے سکتے ہم وجہن، تو ہم وہاں پر مراد لیں گے اللہ کی ذات، وہاں وجہن کا لفظ لا کر اللہ کی ذات مراد لیا۔ اسی طرح یہاں بھی صورت کہہ کر کے اللہ کی صفت مراد ہے۔ اب اس کا مطلب ہوا اللہ نے آدم کو اپنی صفت پر پیدا کیا۔ اب اپنی صفت پر پیدا کیا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، آدم کو بھی علم والا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، آدم کو بھی قدرت والا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، آدم کو بھی دیکھنے والا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، آدم کو بھی سننے والا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والے ہیں، آدم کو بھی ارادہ کرنے والا پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی صفت پر پیدا کیا، یہ مطلب ہے۔ بھی ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے دیکھنے، اللہ کے سننے، اللہ کے ارادے، اللہ کی قدرت اور آدم مخلوق کی قدرت میں فرق ہوگا کہ مخلوق کا دیکھنا، سننا، ارادہ کرنا یہ سب اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ، دیکھنا، سننا، قدرت وہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا، آدم کو آدم ہی کی صورت پہ پیدا کیا، آدم کو اپنی صورت پر نہیں بلکہ آدم کو آدم ہی کی صورت پہ پیدا کیا۔ اب آدم کو آدم کی صورت کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کمپلیٹ پیدا کیا، کمپلیٹ پیدا کیا۔ وہ کمپلیٹ بھی عام مخلوقات کی طرح نہیں، عام انسان پیدا ہوتے ہیں، کسی انسان سے پیدا ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ویسے نہیں پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا، کمپلیٹ پیدا کیا، ہر چیز میں پرفیکٹ پیدا کیا، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے چونکہ درس حدیث ہے یہ، اور اس میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، تو عقیدے بھی اپنے درست ہونا بہت ضروری ہے۔ آج یہ ایک ٹکڑا آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا کے دو مطلب ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک، آدم کو اپنی صفات پر پیدا کیا، جاننے والا، دیکھنے والا، سننے والا اور ارادہ کرنے والا، قدرت والا پیدا کیا۔ اور دو، آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا، یعنی کمپلیٹ پیدا کیا، پرفیکٹ پیدا کیا، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو آج کی درس حدیث میں بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ آدم کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جنت میں بھی جب لوگ جائیں گے 60 ہاتھ کے ہوں گے قد، وہ ہوتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں اب جو مخلوق کا قد ہے، قد کم ہوتے ہوتے وہ قد تک ہو گیا ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ 6 فٹ، 6.5 فٹ، 7 فٹ اتنے رہتے ہیں لوگ لاسٹ، اس سے بھی بڑھ کے کبھی کبھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز جو اسپیشلی آج کی درس حدیث میں بتانا مقصد ہے وہ ہے سلام۔ سلام، السلام علیکم، یہ آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا گیا اور کہا آپ کی ذریت کا بھی یہی تحیہ ہے۔ تحیہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملیں گے اس وقت میں جو الفاظ استعمال کریں گے وہ یہ ہے السلام علیکم، اور جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ فرشتوں نے یہاں کیا کہا؟ فرشتوں نے وہی الفاظ ریپیٹ کیے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم۔ فرشتوں نے بھی کہا السلام علیکہ، وعلیکہ السلام نہیں کہا بلکہ کہا السلام علیکہ، سلام پہلے، علیکہ بعد میں ہے۔ البتہ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ بھی بڑھایا، اور ہمارے لیے اسلام میں بھی یہی حکم ہے، کوئی سلام کرے جتنا سلام کیا اتنا جواب دو اور بڑھا دو اس میں۔ السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ ومغفرتہ بھی ہم بڑھا سکتے ہیں، کسی نے پورا سلام کیا اب پورا سلام کر دیجئے، بس اس میں اور اپنی طرف سے اضافے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا ہی طریقہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک سوال یہ رہ جائے گا کہ اگر کوئی ہمیں السلام علیکم کہے اور ہم بھی اس کو السلام علیکم کہیں تو کیا جواب ادا ہو جائے گا؟ جواب ادا تو ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام کہیں جواب ادا ہو جائے گا، السلام علیکم کہیں جواب ادا ہو جائے گا، السلام علیکہ کہیں کا جواب ادا ہو جائے گا، وعلیکہ السلام کہیں کا جواب ادا ہو جائے گا۔ مگر سلام کا جواب دینے کا بہتر طریقہ، زیادہ بہتر طریقہ جس پر امت کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کہے السلام علیکم تو ہم وعلیکہ پہلے کہیں، سلام بعد میں کہیں، وعلیکہ السلام، وعلیکم السلام، یہ دونوں کی البتہ اختیار ہے۔ وعلیکہ السلام ایک کو بولتے، وعلیکم السلام سب کو بولتے، ایک کو بھی ہم وعلیکم السلام بول رہے تو وہ اس کا احترام ہے، احترام میں ویسا کہتے ہیں، تو خیر ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے
سلام کے جواب میں السلام علیکم کہیں گے تب بھی جواب ادا ہوگا، لیکن وہ کہنا نہیں ہے، اجماع اس پر ہے کہ ہم کہیں وعلیکم السلام، البتہ کچھ اضافہ کر دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے نا، یہ اہم باتیں ہو گئیں۔ ایک لاسٹ بات یہ ہے کہ سلام کا جو جواب ادا ہوتا ہے وہ کب ادا ہوگا؟ جب سامنے والا اپنا سلام کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد ہم جواب دیں گے تو جواب ادا ہوگا۔ دونوں اگر سلام میں ٹکرا جائیں، دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا السلام علیکم السلام علیکم، نہیں، اب دونوں کو ایک دوسرے کو جواب دینا ضروری ہوگا، یہ بھی کہے وعلیکم السلام، وہ بھی کہے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ یہ دو چار اہم باتیں آج کی درس حدیث میں آئی ہیں۔ سلام کا چیپٹر چل رہا ہے، یہ حدیث بڑی تھی، آگے اور بھی حدیثیں ہیں چھوٹی بڑی مختلف، انشاءاللہ اور بہترین باتیں آئیں گی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔